بس تیرا ساتھ ہو، ڈرامے کی اگلی قسط تو فل دھماکہ ہونے والی ہے۔ کیا فہام قریشی کو دھویا انس نے، اور کیا غیرت کا مارا شایان پہنچا فہام کو سبق سکھانے؟ تو جیسا کہ اب تک آپ نے دیکھا کہانی اب جا کر دوبارہ ٹریک پر آئی ہے، جب فائنلی فہام اپنے چہرے سے نقاب ہٹاتا ہے اور شیرین کو اس کی اصلیت دکھاتا ہے کہ تم سے شادی کروں گا میں، تم تو صرف ٹائم پاس تھی میرے لیے۔ وہ دبئی کا پلان فیل ہوتا دیکھ ساری تمیز داری اتار کر پھینک دیتا ہے، اور ساتھ ہی منگنی کی انگوٹھی بھی، اور ہاں میری طرف سے پہنائی جانے والی انگوٹھی بھی رکھ لینا، آخر کو اتنے عرصے میرے ساتھ گھومتی پھرتی رہی ہو، وہ الگ بات ہے کہ ہاتھ نہیں آئی میرے۔ شیرین فہام کی بات سن کر تڑپ جاتی ہے، اس کا گریبان پکڑ لیتی ہے کہ تم نے مجھے سمجھ کے رکھا ہے، اتنے گھٹیا نکلو گے تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ شاید اس کے منہ پر تھپڑ بھی مار دے۔ ایسے میں فہام شیرین پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے کہ تمہاری اتنی جرت، اور اسی لمحے انس وہاں آ جاتا ہے، چیخ کر فہام کو روکتا ہے کہ تیری جرت کیسے ہوئی۔ وہ صوفے پر گرا کر فہام کے منہ پر مکوں کی بارش شروع کر دیتا ہے۔ مرسلین صاحب گھر میں داخل ہوتے ہیں اور اندر کا منظر انہیں ہلا دیتا ہے، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ایسے میں شیرین روتے ہوئے اپنے باپ کو فہام کی اصلیت بتاتی ہے، اور مرسلین صاحب بھی غصے میں آگے بڑھتے ہیں اس شخص کو مارنے کے لیے، جس پر انس انہیں روکتا ہے کہ اس کے لیے میں ہی کافی ہوں۔ تایا جان، اسے میں زندہ نہیں چھوڑوں گا، اس نے ہمارے گھر کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ دونوں مل کر اس فہام قریشی کو دھکے دے کر اپنے گھر سے نکال باہر کرتے ہیں۔ ادھر گھر جا کر فہام اپنے منہ پر برف کی ٹکور کر رہا ہے، اور اس کی ماں پریشان کہ آخر کس سے لڑ کر آ رہے ہو، ہوا کیا ہے، کچھ بتاؤ تو صحیح۔ وہ اپنی ماں کو اپنی اصلیت نہیں بتا سکتا۔ ادھر گھر پر شیرین زندگی میں پہلی بار انس کا شکریہ ادا کرتی ہے، جس طرح اس نے موقع پر پہنچ کر اسے پروٹیکٹ کیا۔ وہیں مرسلین صاحب اپنے کمرے میں بیٹھے شازیہ سے کہہ رہے ہیں کہ انس وقت پر نہ آتا تو دل تو کر رہا ہے کہ جاؤں اور جا کر اس فہام کا وہ حشر کروں کہ ساری عمر کھڑا نہ ہو سکے اپنے پاؤں پر، گلا دبا دوں کہ آواز نہ نکلے اس کے منہ سے۔ شازیہ بیگم اس وقت پریشان ہیں، شیرین کے سوالوں نے انہیں لاجواب کر دیا، جو فہام کے نکالے جانے کے بعد اپنی ماں سے سوال کر رہی ہے کہ آپ کو کیوں نہیں اندازہ ہوا اس کی نیت کا، ذرا سا شک نہیں ہوا کہ اس کی بدنیتی پر؟ ماں باپ کو تو فوراً پتہ چل جاتا ہے اولاد کی طرف بڑھتا ہوا پتھر، آپ کو کیوں نہیں پتہ چلا؟ شازیہ بیگم شرمندگی میں شیرین سے نظریں نہیں ملا پا رہی، شرمندگی میں کہتی ہیں کہ وہ بہت شاطر کھلاڑی تھا شیرین، اس نے تو شک کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی، جس طرح اپنی ماں کو، رشتہ داروں کو اس سب میں انوالو کیا، اتنے دھوم دھام سے آ کر منگنی کی رسم کی، مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ کیا کھیل کھیل رہا ہے۔ وہ تو مرسلین صاحب کے سامنے بھی نظر نہیں اٹھا پا رہی، بار بار اس رشتے کے لیے منع کرتے رہے، ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن انہوں نے تو روپیہ پیسہ اور بڑا گھر دیکھ کر اپنی بیٹی کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے بدنامی خرید لی۔ ادھر شیرین اپنی انسلٹ برداشت نہیں کر پا رہی، یہ سب کچھ انسا کے سامنے ہوا، اور وہ کتنے غرور اور تکبر کے ساتھ انس اور انسا کو فہام کا نام لے کر چڑھانے کی کوشش کرتی رہی، اور اب خود ہی نظر نہیں ملا پا رہی۔ وہ اپنی انگیجمنٹ کا جوڑا اٹھا کر کچن میں لا کر پھینکتی اور پیٹرول چھڑک کر آگ لگانے کی کوشش کرتی۔ اسے یہ سب کرتے دیکھ شازیہ بیگم گھبرا جاتی ہیں، فوراً اپنی بیٹی کو کچن سے باہر نکالتی ہیں۔ انسا جو سر پکڑ کر کھڑی ہے کہ اس گھر میں ہونے والے نئے سے نئے تماشے پر، شایان کو واپس آ کر گھر میں ہونے والے اس ہنگامے کے بارے میں جب پتہ چلتا ہے تو وہ فوراً غصے میں گھر سے نکلتا ہے، فہام قریشی کے گھر پہنچتا ہے اور وہاں جا کر چلاتا ہے اس پر۔ گارڈز اسے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور شایان غصے سے چلا رہا ہے کہ میری بہن کو فالتو سمجھا ہوا ہے تو نے۔ فہام کی ماں اور چھوٹا بھائی بھی شور سن کر باہر آ جاتے ہیں۔ فہام ان کے سامنے حقیقت نہیں لانا چاہتا تھا، لیکن شایان چیختا ہے، بتانا اپنی ماں کو کیا بولا تھا میری بہن کو، دبئی لے کر جانے کی آفر کی تھی میری بہن کو۔ شایان کی بات سن کر فہام قریشی کی ماں تو تڑپ کر رہ جاتی ہیں، وہیں اس کا چھوٹا بھائی فہد بھی حیران ہے، اور فہام اپنا مقام اپنے گھر والوں کی نظروں سے گرتے برداشت نہیں کر پایا، اس لیے فوراً گارڈز پر چلاتا ہے اور سب کی گن کا رخ شایان کی طرف ہو جاتا ہے۔ اچھا ہے مار دیں گولی اسے، کم سے کم شازیہ بیگم کی تو عقل ٹوٹے گی نا۔